السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہم اہدنی وسددنی، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا وجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ ویلکم بیک۔ انشاءاللہ آج سے ہم دوبارہ اپنی کلاس کا آغاز کریں گے، اور آیات 27 to 29 جن کی ہم نے تجوید اور ٹرانسلیشن کی تھی اس کو انشاءاللہ اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تربیہ کی حدیث۔ آج تربیہ کے پورشن میں ہم ابن تیمیہ کا اثر ڈسکس کریں گے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی یہ ذکر کر چکی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال و اعمال کو احادیث کہا جاتا ہے، ایسے ہی جو سلف صالح گزرے ہیں ان کے اقوال کو آثار کہا جاتا ہے تا کے ساتھ۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بس بے شک جب انسان قرآن پڑھتا ہے اور اس میں غور و فکر کرتا ہے تو یہ ان قوی اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ جو اسے نافرمانیوں یا ان میں سے بعض سے روکنے والا ہے۔ مجموع الفتاوی میں یہ قول موجود ہے۔ یہاں پر انسان کے قرآن پڑھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کے فوائد میں سے ایک فائدہ بتایا جا رہا ہے، اور وہ فائدہ ہے کہ انسان نافرمانیوں سے بچ جاتا ہے۔ اور اس کو اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں تو آپ اس چیز کو خود انالائز کر سکتے ہیں کہ جب جس طرح ہم کلاس لے رہے ہیں یا ہم ایسی محفلوں سے جڑے ہوئے ہیں یا ہم کچھ ایسا سکھا رہے ہیں، کچھ سن رہے ہیں، تو انسان کا نافرمانی اور غلط کاموں سے بچنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں اس کی نسبت جب انسان اس طرح کی تمام مجالس اور قرآن و حدیث سے دور ہو۔ اور اصل میں اس کلاس کا مقصد بھی قرآن مکمل کرانا یا سورت پہ سورت مکمل کروانا نہیں ہے، بلکہ دل میں اتار کر عمل میں لانے کی کوشش ہے، میری اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، کہ ہم قرآن کو سیکھیں، اس پر غور و فکر کریں اور اس طرح سے لیں کہ وہ ہمیں نافرمانیوں سے بچانے والا ہو۔ آپ میں سے کسی نے تجوید کی وجہ سے، کسی نے ترجمے کی وجہ سے، کسی نے تفسیر کی وجہ سے کلاس جوائن کی ہوگی، سب کے مختلف مقاصد ہیں، لیکن اینڈ رزلٹ میں خاص طور پر جو چیز سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ہے وہ یہ کہ جب ہم کلاس لے رہے ہوتے ہیں، جب ہم اس کا لیسن یاد کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم اس پہ غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں، ہوم ورک کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت ساری ان چیزوں سے جو کہ ہم روزمرہ روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اگر کچھ بھی نہیں تو کم از کم یہ گھنٹہ اور آپ کے پریکٹس گروپ کا ٹائم، اس میں آپ بہت سارے وہ کام جو کہ اگر وہ نہ ہوتا کر رہے ہوتے ہیں ان سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ابن تیمیہ کیا فرماتے ہیں کہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے اور اس پر غور و فکر کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، تو اسٹرانگ ریزنز جو اس کو اس کی وجہ سے عطا ہوتے ہیں جس میں وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، وہ یہ کہ وہ نافرمانی ہو یا کم از کم باعث سے ضرور بچ جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں قطرہ قطرہ بھی اگر کسی پتھر پہ پڑتا رہے تو وہ بھی اس کو پھاڑ دے گا، اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو قطرہ قطرہ کر کے جا رہا ہے، 3 رکوع ہم نے کیے، کہنے کو ہم سوچیں تو 6-7 مہینے میں صرف 3 رکوع کیے، اور شیطان ذہن میں ڈال سکتا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں کب جا کے ختم ہونا ہے، تو چھوڑو کیا کرنا ہے اس کو۔
اکثر ہمارے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ بیچ میں چھوڑ رہے ہوتے ہیں، ڈراپ ہو رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ جوائن کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو کہ استقامت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو یاد رکھیں کہ اینڈنگ کوئی بھی نہیں ہے اس علم کی. آپ چاہے پورا قرآن پڑھ لیں، ترجمہ تفسیر سب کچھ، لیکن اس قرآن کا یہ اعجاز ہے، معجزہ ہے کہ جب بھی اسے پڑھیں گے تب ہی آپ کو اس میں سے کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا. تو اس میں سب سے اہم کوشش یہ ہے کہ ہم نے خود کو اس کو پڑھتے ہوئے، اس پر غور و فکر کرتے ہوئے نافرمانیوں سے بچانا ہے. اور یہ اس کا ثمر ہوگا، فروٹ ہوگا، پھل ملے گا ہمیں کہ جب ہم اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے تو آٹومیٹیکلی آپ ڈفرینس فیل کریں گے. اس اثر کو اسپیشلی میں نے اس کلاس میں اس لیے لیا ہے کہ ہم 2 ویکس آف کے بعد آ رہے ہیں، اور ہم اس فرق کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہر ویک کلاس ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت جو ہمارے دل کی حالت ہے، اور جب بیچ میں گیپ آ جائے تو اس وقت ہمارا جو قرآن سے تعلق، دل کی کیفیت اور اپنا ایمان ہے، اس کا ڈفرینس ہم خود بہت اچھی طرح سے فیل کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے، اور جو سورۃ الفاتحہ میں ہم نے دعا کی ہے، اہدینا الصراط المستقیم، اہدی یعنی ہمیں راستہ دکھا دے، اس پر چلا دے. بہت سارے لوگوں کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، ہمیں کرنا چاہیے، لیکن سستی میں یا کچھ اور ریزنز کی وجہ سے وہ اس طرح بڑھتے نہیں ہیں. پھر کچھ لوگ بڑھ جاتے ہیں، چل پڑتے ہیں، لیکن بیچ میں بہت سارے عذر بہانے، اس سے کیا فرق پڑے گا، اتنا سے سننے سے کیا ہوگا، یہ کرنے سے کیا فائدہ ہے، عمل نہیں کرنا تو کیا پڑھیں، اور یہ میرے لیے بہت مشکل ہے، میں اس کو نہیں اور لے کے چل سکتی، اور بہت سارے اور بہانے آ جاتے ہیں. تو کچھ چلتے ہوئے لوگ چھوڑ دیتے ہیں. یاد رکھیں اہدی میں ہم نے پڑھا تھا کہ 3 چیزیں ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں: ہمیں راستہ دکھا دے، اس پہ چلا دے، اور منزل تک پہنچا بھی دے. ہم ان آخری لوگوں میں شامل ہوں جو کہ اس سفر کو مکمل کریں، اس قرآن کے تعلق کو. اور صحابہ کرام میں سے کسی کے بارے میں ہمیں نہیں ملتا، ان کی زندگیوں میں تو قرآن نازل ہو رہا تھا کہ انہوں نے پورے قرآن مکمل کیے. ہم پر یہ شرط نہیں ہے کہ ہم پورا قرآن، ترجمہ تفسیر اور سب کچھ ہم نے پڑھا لیا. ہاں، ہم پہ یہ لازم ہے کہ ہم اس کا سفر ضرور جاری کریں، اس کے لیے کوشش کریں، اس کو سیکھنا شروع کریں، اور جتنا ہم تک پہنچ رہا ہے اس کو ہم اپنے اندر اتارنے اور عمل میں لانے کی کوشش کریں، اور اس کی وجہ سے خود کو گناہوں سے بچائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین حق ادا کرنے والا بنائے اور اس پر جمائے. قل آمنت باللہ ثم استقم، بہت پیاری حدیث ہے، اور بہت کلیئر الفاظ ہیں. کہہ دیجئے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، میں ایمان لایا اللہ پر، اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ، پکے ہو جاؤ. بس جو اللہ کا حکم ہے میں نے وہ کرنا ہے، اور ویسے ہی کرنا ہے. انشاءاللہ آج ہم تجوید کے رولز میں سے را کے احکامات کو شروع کریں گے. تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ میں ریپیٹ کروں گی تاکہ ہماری تھوڑا سا ریویو بھی ہو جائے. ہم نے اب تک یہ پڑھا ہے کہ موٹے حروف مستعلیہ 7 ہیں: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. یہ حروف چاہے ان پر کوئی بھی کنڈیشن ہو، حرکہ ہو، ہمیشہ ہم ان کو موٹا ہی پڑھتے ہیں، تفخیم کے ساتھ ہی. لیکن کچھ حروف ایسے ہیں جن میں کنڈیشنز کے ساتھ کبھی ہم ان کو موٹا کرتے ہیں اور کبھی باریک. اور وہ 3 حروف ہیں: الف، لام، را. الف کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ الف سے پہلے والے حرف کو ہم نے دیکھنا ہے، اگر وہ موٹا حرف ہوگا تو الف موٹا پڑھا جائے گا، اور اگر الف سے پہلے باریک حرف ہے تو وہ باریک پڑھا جائے گا. لام کے احکامات پڑھیں. لام ایک اسم جلالہ اللہ کے نام میں ہوتا ہے، اور ایک اس کے علاوہ. جو بھی اس کے علاوہ لام آئے گا اسم جلالہ کے علاوہ، اس کو ہم باریک ہی پڑھیں گے. صرف ہماری کنڈیشنز لام کو موٹا یا باریک، تفخیم یا ترکیب کے ساتھ پڑھنے کی اللہ کے نام جس کو ہم اسم جلالہ کہتے ہیں اس میں ہے. تو اگر اللہ والے لام سے پہلے والا لفظ کی آخری حرکہ
فتحہ یا ضمہ ہے، زبر یا پیش ہے، تو ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، جیسے قل هو اللہ احد، اللہ الصمد۔ اور اگر اللہ والے لام سے پہلے والے لفظ کے اینڈ کی حرکہ کسرہ ہے یعنی زیر ہے، تو ہم اس اللہ کو باریک پڑھیں گے، جیسے کہ بسم اللہ اعوذ باللہ۔ آج ہم انشاءاللہ تھرڈ لیٹر را کو شروع کریں گے۔ را کے احکام تھوڑے سے زیادہ ڈیٹیلڈ اور تفصیلی ہیں، میری کوشش ہوگی کہ ان کو جتنا سمپل کر کے ہم کر سکیں۔ اب تک ہم نے الف اور لام میں اس سے پچھلا والا حرف دیکھا تھا، لیکن را میں یاد رکھیں کہ ہم را کے اوپر یا نیچے جو حرکت ہوگی اس کو دیکھیں گے، اس سے پہلے والے کو نہیں دیکھیں گے، الا یہ کہ را پر جزم یا سکون آ رہا ہو۔ تو جب بھی را پر زبر فتحہ یا پیش ضمہ ہو تو را کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، یعنی تفخیم کے ساتھ، جیسے کہ روب، امرو، سویروت، سیراتا نہیں پڑھنا، را نہیں، رو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر فتحہ زبر آ گئی۔ الرجیم، رو کے اوپر فتحہ ہے۔ شرن، شر لہم، رو کو ہیوی پڑھیں گے۔ الرحمن، الراہ نہیں پڑھیں گے، روح۔ تو جب بھی رو کے اوپر فتحہ زبر ضمہ پیش ان دونوں میں سے کوئی آئے گی تو را کو ہمیشہ ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھنا، امرا نہیں پڑھنا، امرو پڑھنا ہے۔ ایسے ہی رب بھی نہیں پڑھنا، روب بھی۔ سرا، راتا نہیں پڑھنا، رو تو۔ اور اسی طرح بہت سارے لفظ جو آپ سرچ کریں گے تو آپ کو خود ملیں گے۔ جبکہ جب بھی را کے نیچے زیر کسرہ آئے تو را کو باریک کر کے پڑھتے ہیں، مثلا غیری، رزقن، رجال، شرری، اس میں اس کو شروئی، غیروئی اس طرح کر کے نہیں پڑھیں گے، را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اس پر زیر آ رہی ہے۔ یہ تو ہے را کے احکام حرکت کے ساتھ، یعنی اگر اس پہ فتحہ آ رہی ہے، کسرہ آ رہی ہے، ضمہ آ رہی ہے، زبر زیر پیش میں سے کچھ آ رہا ہے تو ہم نے کیسے پڑھنا ہے۔ لیکن اگر را پہ جزم آ رہی ہو، سکون آ رہا ہو تو وہ کیسے پڑھا جائے گا، اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے۔ ابھی آپ کے سمجھنے کا اور کرنے کا کام یہ ہے ہوم ورک کے اعتبار سے کہ آپ نے ایسی ایگزامپلس ڈھونڈ کے لکھنی ہے جن میں ہم را کو ہیوی پڑھیں گے اور جن میں ہم را کو لائٹ پڑھیں گے، اور اکارڈنگ ٹو دا حرکہ۔ اگر فتحہ اور ضمہ ہے تو ہم اس کو ہیوی پڑھیں گے موٹا کر کے، اور اگر کسرہ ہے تو لائٹ پڑھیں گے یعنی باریک ترقیق کے ساتھ۔ الحمدللہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے گرامر کا ہوم ورک کیا، اور یاد رکھیں آپ میں سے جو بھی گرامر کا کام کرتا ہے اس کا فائدہ 100% اسی کو ہوگا۔ اگر آپ نہیں کرتے پریکٹس تو اس کا نقصان آپ کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کہ جتنی پریکٹس، دیکھنے میں بہت سمپل چیز لگ رہی ہوتی ہے لیکن جب تک آپ اس کو بار بار ریویو نہیں کرتے، اپنے انرجیز کو یوز نہیں کرتے ہیں، بیٹھ کے لکھتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں، جو کہ بڑا سمپل لگ رہا ہے، اس کو کر کے کیا کرنا ہے، کچھ بھی اس میں ایسا نہیں ہے۔ آپ کو تب تک اس کا آؤٹ پٹ نہیں ملے گا جب تک آپ ان پٹ نہیں دیں گے۔ یہ جو سلائڈز آپ کے ساتھ شیئر ہو رہی ہوتی ہیں، کہا جائے آپ کو ہوم ورک کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، بیسٹ وے اگر آپ ان کو اپنے اندر محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ آپ ان کی پریکٹس جتنی ہو سکے خود سے کریں، اور کوئی کنفیوژن ہو تو اس کو ضرور پوچھ لیں۔ ہم نے 6 ڈفرینٹ ضمائر پروناؤنس کیے تھے، ہو، ہم، کا، کم یا نہ۔ ہا، ہی، ہو سمپلی اس کا مطلب ہم نے کیا تھا اس، وہ، اور ہم اس کا پلورل ہے ان کے، اور اسی طرح کا، تم، کم تم سب، یا میں، میری، میرا، اور نہ ہم۔ آج دوبارہ ہم تھوڑا سا اس کو دیکھیں گے۔ میں چاہوں گی کہ اگر تھوڑی سی بھی آپ کو کنفیوژن رہ گئی ہے تو اس کو کلیئر کر لیں، اور صرف کلیئر نہ کریں، اتنا پکا آپ کو یاد ہو کہ قرآن میں کہیں پر بھی یہ پروناؤن یوز ہوں تو آپ آسانی کے ساتھ اس کی ٹرانسلیشن کر سکیں۔
ساتھ آپ کو اس ایک اہم پوائنٹ پر بھی غور کرنا ہے کہ جتنے پروناؤن یہ ہم اٹیچ کر رہے ہیں یہ ہم ناؤن کے ساتھ کر رہے ہیں یہاں پر. اس وقت ہم ان پروناؤن کو ضمائر کو جن کی ٹرانسلیشن ہم کر رہے ہیں وہ ناؤن کے ساتھ ہے. جتنے بھی آپ دیکھیں سامنے آپ کو چارٹ میں نظر آ رہے ہیں، جیسے قلب ہے، صدر ہے، علم ہے، جزا، اموال، ذریہ، قوم، آیات، یہ سب کیا ہے؟ ناؤن ہے، اسم ہے، کوئی نام ہے اس کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں. جب ہم اسم کے ساتھ نام کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو ہم اس کی ٹرانسلیشن اس طرح سے کریں گے. صدری، سینہ، صدری ہو جائے گا تو میرا سینہ. قلبی، میرا دل. میں بالکل اندر والی جو سلائیڈ ہے، جو اس کا اندر والا حصہ ہے راؤنڈ، اس کو پڑھ رہی ہوں، اس کو دیکھیں، دوبارہ سے ریویو کریں، اور یہ سلائیڈز آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی تو ان کو کوشش کریں کہ پریکٹس کریں، اور انشاءاللہ ہوم ورک میں تھوڑی سی اور آپ کو دی جائیں گی، ان کو لکھیں تاکہ یہ اچھی طرح سے پکے آپ کو یاد ہو جائیں. قرآن کی ہر آیت میں آپ کو ان میں سے کوئی نہ کوئی اگزامپل ضرور ملے گی. قلبی، میرا دل. قلبی کا، تیرا دل. قلوبنا، ہمارے دل. قلوبکم، تمہارے دل، تم سب کے دل. قلبہ، اس کا دل. قلوبہم، ان کے دل. ایسے ہی صدری سے اوپر ہم سٹارٹ کرتے ہیں. رسولہ، اس کا رسول. اسمائہم، ان کے نام. نعمتی، میری نعمت، یا کی وجہ سے. آیاتنا، ہماری آیات. رسولنا، ہمارے رسول. ذنوبنا، ہمارے گناہ. نفسی، میرا نفس. اولادہم، ان کی اولاد. اجرہم، ان کا اجر. نبیہم، ان کا نبی. اولادہم، ان کی اولاد. اموالہم، ان کا مال. جزاؤہم، ان کی جزا. علمہ، اس کا علم. صدورہم، ان کے سینے. شانئکا، تیرا دشمن. اور اسی طرح سے جو لاسٹ والا ہے. ایسے ہی نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیں تو اس میں بھی اسی طرح سے ڈسکس کیا گیا ہے. آبائی، میرے. آبا و اجداد، باپ دادا. آبائی کا، تیرے باپ دادا. آباؤنا، ہمارے باپ دادا. آباؤکم، تمہارے باپ دادا، باپ و اجداد جنہیں کہا جاتا ہے. آباؤہم، ان کے باپ دادا. ابناءکم، تمہارے بیٹے. ذریتنا، ہماری اولاد. اور اسی طرح کر کے باقی ساری اگزامپلز بھی ہیں. جتنا آپ ان کو پریکٹس کریں گے، خود سے نوٹ کریں، لکھیں، اتنا زیادہ انشاءاللہ آپ کو یہ کلیئر ہوگا. الحمدللہ ہم نے لاسٹ ٹائم تجوید کا پورشن کر لیا تھا، لیکن میں چاہوں گی کہ دوبارہ سے ایک دفعہ ہم اس کی تلاوت سنیں تاکہ ہمارے دوبارہ سے آیات تازہ ہوں، اور اس کی تھوڑی سی ٹرانسلیشن دیکھیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم تفسیر پہ جائیں. تو ابھی آپ غور سے قاری ابراہیم کی آواز میں تجوید سنائیں گے. إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم
يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم أعوذ इंशाल्लाह अब हम एक दफ़ा इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे और तफसीर शुरू करेंगे। आया नंबर 27 सूरतुल बक़रा। अल्लज़ीना वो जो यनकुदूना वो तोड़ते हैं अहदल्लाहि अहद अल्लाह का। कौन लोग, किन की बात हो रही है? उन लोगों की जो कि फासिक हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम ये पढ़ चुके हैं कि फासिक वो शख्स होता है जो कि अल्लाह की अताअत और शरई अहकाम और हुदूदुल्लाह से बाहर निकल जाता है। और फुसूक या फिस्क नाफरमानी को कहते हैं। तो अल्लाह ताला की अताअत से बाहर निकल जाने वाले फासिकीन की क्या निशानियां हैं? अगली आयत में आया 27 में उन 3 निशानियों का जिक्र किया गया है। अल्लज़ीना वो जो, पहली निशानी क्या है? यनकुदून अहदल्लाह जो अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं। मिन बादी मीसाक़िही उसके पक्का मजबूत करने के बाद। मीसाक़िही वसक़ा इसका रूट वर्ड है। कौन सा अहद था जो कि तोड़ा गया या जिसको तोड़ते हैं? इसके बारे में मुफस्सिरीन की स्ट्रॉन्ग राय ये है, इससे मुराद वो फितरी अहद है, अहद इलस्त है, जो कि हम सब ने अल्लाह ताला से लिया था। इसका जिक्र सूरतुल आराफ की आया नंबर 172 में आता है। वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला। तो जब तमाम इंसानों को पैदा करके उनकी अरवाह को अल्लाह ताला ने जमा फरमाया और पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब ने इकरार किया, सब ने माना, एक्सेप्ट किया कि जी आप ही हमारे रब हैं। और जो यहाँ कहा जा रहा है मिन बादी मीसाकी, उसके मजबूत करने के बाद उसको तोड़ते हैं, यानी दुनिया में आने के बाद मुस्लिम होने की हैसियत से उस अहद को तोड़ रहे हैं। या ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद जो अल्लाह से ये अहद किया है कि वाकई तू ही मेरा रब है, उसको तोड़ रहे हैं। और इससे मुराद रसूलों की जो मदद और उनकी हेल्प का वादा बनी इसराइल से भी लिया गया था, और हम सब पर लाजिम है कि जो दीन की दावत का काम कर रहा हो, जो अंबिया आए और उन्होंने अल्लाह की वहदानियत को पेश किया, उनकी मदद करना, उनकी नुसरत और उनकी तायीद करना, ये भी एक लाजमी अहद था। लेकिन ख़ास तौर पर अल्लाह ताला का अहद जिसको पक्का करने के बाद तोड़ने का यहाँ जिक्र है, वो अहद अलस्त है। सूरह आराफ के आया नंबर 172 को ज़रूर देखिएगा और उसकी ट्रांसलेशन लिखिएगा, तो आपको और ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। दूसरा जो वो काम करते हैं वो है वयक़्तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन युस्सला, और वो काटते हैं। क़ता मुनक़ते काटना, जो हुक्म दिया अल्लाह ने कि उसको जोड़ा जाए, युस्सला
ہم ڈسکس کر چکے ہیں وصال سے، موصول ہونے سے، ایصال ثواب جس طرح ہم کہتے ہیں ثواب پہنچانا، صلہ بھی اسی سے ہے جو کہ ہم یوز کرتے ہیں ٹرم صلہ رحمی، اور ایسے ہی اس کے اپوزٹ صلہ رحمی کے قطع رحمی ہے جو کہ یقطعون سے ڈرائیو ہو رہا ہے. تو وہ کاٹتے ہیں جو حکم دیا اللہ نے ان کو جوڑنے کا. تو اصل میں اس آیت میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی بات ہو رہی ہے. یعنی اللہ کا حق بھی پورا نہیں کرتے، اللہ کا عہد بھی توڑتے ہیں، اور جو بندوں کے حقوق ہیں اور جو بندوں کے ساتھ باندھے گئے عہد ہیں یا جو ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے وہ نہ ہونا اور ان کے حقوق میں کمی کرنا، یہ فاسقین کی نشانیوں میں سے ہے. اور جب انسان اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا تو اس کا اینڈ رزلٹ ہوتا ہے فساد فی الارض، زمین میں فساد ہونا. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں. أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. فساد کا لفظ عربک میں دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، حسی اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی. حسی اعتبار سے مراد یہ کہ جس طرح جسمانی جو کہ سامنے نظر آئے، اور فساد کا میننگ ہے کسی چیز کو بگاڑنا یا خراب کرنا. تو کوئی بھی چیز جس طرح استعمال ہونا چاہیے یا جس ریلیشن کو جس طرح سے نبھانا چاہیے اس طرح نہ ادا کیا جائے تو زمین میں فساد ہوتا ہے. اور سمپل ڈیفینیشن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جب انسان کرتا ہے تو فساد پیدا ہوتا ہے. اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں زمین میں فساد، تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے وہ سب ریزالو ہونے والا ہے، ریسائیکل ہو کر یوز ہو سکتا ہے. لیکن آج کل انسانوں نے اپنی خواہشات کی وجہ سے جینے سے مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں. بہت سارے ہیلتھ ایشوز بھی اسی وجہ سے ہیں. آپ دیکھیں کہ ڈسپوزیبل یوز کتنی زیادہ بڑھ چکی ہے، اس کی وجہ سے جو ڈمپ کرنا ہے وہ کتنا مشکل ہوتا ہے، اور اس کو ریسائیکل کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. پھر جو فرٹیلائزرز زمین میں ڈالے جاتے ہیں ان سے زمین کا کیا حال ہوتا ہے. ہم پروڈکٹ تو لے لیتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے جو ہم زمین کی خرابی کرتے ہیں اس کو ہم میں سے اکثریت جانتی نہیں ہے. پھر پودوں کی اقسام کو جینیٹیکلی ٹریٹ کرنے کے لیے جو ہم مختلف چیزوں سے مختلف بناتے ہیں اس میں جو کچھ یوز کیمیکلز ہو رہے ہوتے ہیں. پھر پانی میں جس طرح کچرا اور جو کچھ ڈالا جا رہا ہوتا ہے اس سے جو مچھلیوں کو نقصان ہوتا ہے ان کیمیکل سے. تو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے آگے کی آگے جسمانی اور اگر حصی طور پہ دیکھیں تو زمین میں فساد کہ کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس اپنا گزارا، اپنا وقت لگایا اور اس کے بعد وہاں سے رخصت ہوا. اور اسی طرح مختلف جگہوں پہ جانا، اس کو یوز کرنا اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا. اور اگر معنوی اعتبار سے دیکھا جائے تو آپس کے رشتوں کو کاٹنا، چغلی، غیبت، طنز، جھوٹ، ہم ان سب پہ بات کر چکے ہیں. ان کی وجہ سے آپس کے تعلقات کا بگاڑ اور خرابی وہ بھی زمین میں فساد کا باعث بنتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اصل میں انسان اپنے آپ کو فری رکھنا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کر کے جب اس کو کوئی اللہ کی نہیں ماننی ہے، کوئی لوگوں کے ساتھ ریلیشنز نہیں رکھنے، اس کی مرضی رکھے اس کی مرضی نہ رکھے اور جو چاہے وہ زمین پہ کرتا پھرے تو وہ کامیاب ہے، کیونکہ وہ فری ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، اپنی چوائس ہے، فریڈم آف سپیچ ہے، فریڈم آف ایکشن ہے. جس طرح وہ چاہے جیسے چاہے زندگی گزارے تو اس کی کامیابی اسی میں ہے. کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، کوئی روک ٹوک والا نہیں. لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا اینڈ کس بات سے کیا؟ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں وہ جو کہ خسارہ پانے والے ہیں، جس کا نفع چلا جائے یعنی کہ اس کو خسارہ پہنچے. تو لوزرز، ونرز نہیں ہیں، لوزرز ہیں. جو اس چیز کی خواہش میں ہے کہ میں ہر چیز سے آزاد ہو جاؤں،
یہاں تک کہ فتنے کا دور اس حد تک ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس تک کی پوچھ گچھ سے آزاد ہونا چاہتے ہیں. ہمیں ان کی کال بھی انوائے کرتی ہے، ہمیں ان کے ساتھ کہیں جانا بھی نہیں اچھا لگ رہا ہوتا کہ کیا بورنگ. فری رہنا چاہتے ہیں، ٹائز نہیں رکھنا چاہتے، بڑوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے، نہ پیرنٹس کے ساتھ، نہ میریٹل ریلیشن رکھنا چاہتے ہیں کہ ایک سے کر کے پھر اسی کے ساتھ بندے رہنا پڑے گا، اس کی ماننی پڑے گی، اس کی کرنی پڑے گی. نہ ہم ریلیٹیوز کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں کہ پھر ان کے سارے حقوق ادا کرنے پڑیں گے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اینڈنگ کیا ہے؟ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو لوزرز ہیں، جو خسارہ پانے والے ہیں، جو اپنے آپ کو فری کر کے سمجھتے ہیں ہم فائدے میں ہیں، ہم کامیاب ہو گئے، لیکن اصل میں یہی نقصان اٹھانے والے ہیں. اور حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن لوگوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے اور ان کی ایذا پر صبر کرتا ہے، ان کی تکلیف پر، کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ کو اس کی طرف سے کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہ پہنچے. کبھی کوئی رویہ نہیں اچھا لگتا، کبھی کوئی بات نہیں اچھی لگتی، کبھی کوئی ایکسپریشن نہیں اچھا لگتا، کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے. تو جو مومن لوگوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے اور ان کی تکالیف پر صبر کرتا ہے، اس کا اجر زیادہ ہے اس مومن سے جو لوگوں کے ساتھ مل کر نہیں رہتا اور نہ ان کی ایذا پر، ان کی دی گئی تکالیف پر صبر کرتا ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے. اور آپ دیکھیں آج کل ہم اکثر رشتے، اکثر تعلقات اس لیے توڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کیا ملنا ملانا، ملے ملائیں گے پھر وہی مسئلے ہوں گے، وہی ناراضگیاں ہوں گی، تو اس سے بہتر ہے نہ ہی ملو، تم بھی نہ ملو میں بھی نہیں ملتی، بات ختم. تو اگلی آیات پر جانے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم تھوڑا سا اس چیز کو ڈسکس کریں کہ کس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو ہم کاٹتے ہیں، اور اصل میں ہمیں کرنا کیا چاہیے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ کاٹتے ہیں جو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور اس سے خاص طور پہ مراد ہے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑنا. صلہ رحمی، رحم یعنی وہ رشتہ جو کہ خونی ہے، جو کہ انسان کے پیدا ہونے کے ساتھ جنم لیتا ہے، اور وہ سب سے پہلا رشتہ والدین کا رشتہ ہے. صلہ رحمی کے سب سے پہلے مستحق جو ہیں وہ والدین ہیں، ماں اور باپ. اور بے پناہ احادیث موجود ہیں جو کہ ہمیں ان کی فضیلت میں ملتی ہیں. تو جب صلہ رحمی کی ٹرم یوز ہو تو آپ نے پہلے تو اس چیز کو کلیئر کرنا ہے کہ اصل میں صلہ رحمی اور رشتہ داروں سے کیا مراد ہے. سب سے پہلے والدین، چونکہ خونی رشتہ ہمارا سب سے پہلے ان کی وجہ سے، ان کے ذریعے سے ہم اس دنیا میں آئے، اور پھر وہ تمام ریلیشنز جو کہ ان کی وجہ سے وجود میں آئے، مثلا ہمارے بہن بھائی، اسی طرح ہمارے پھپھو، تایا، چچا، خالہ، ماموں، وہ ریلیشنز جو کہ ان کی وجہ سے وجود میں آئے، نانا نانی، دادا دادی، وہ سب صلہ رحمی اقرب فاقرب میں ہے، سب سے قریبی، اور پھر اس کے بعد اس سے قریب اور اس سے قریب، اور جو جتنا قریب ہے اس کا حق اتنا ہی ہم پر زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم شاخ ہے، جو شخص اس سے ملے میں اس سے ملتا ہوں، اور جو اس سے قطع تعلق کرے میں اس سے قطع تعلق کرتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. بھول جائے سارے روزے نمازیں اپنی، سارے اپنے حج اور سارے باقی سوشل ویلفیئر کے کام، اگر قطع رحمی کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی یہاں پر ایکسیپشن نہیں رکھی ہے کہ اگر تو باقی سب کچھ کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اس کو چھوڑا جا سکتا ہے. کیونکہ انسان کا فیصلہ قیامت کے دن اس کے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ادا کرنے پر ہوگا. اگر کسی میں بھی کمی ہوئی تو اس پر اس کی پکڑ ہو جائے گی. اور یہاں پر مجھے پتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بہت سارے کویسچنس ابھر رہے ہوں گے، بہت ساری ڈفرینٹ سچویشن سامنے آ رہی ہوں گی کہ یہ تو پھر کیا کریں. تو ہوپ فلی میری کوشش ہوگی کہ میں ان چیزوں کو کلیئر کروں، لیکن اگر آپ کے ذہن میں پھر بھی سوالات رہ جائیں
تو آپ ضرور ان کو ڈسکس کریں اس ویک میں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم ان کو بھی تھوڑا سا اور ہائی لائٹ کر لیں گے۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ جو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے نا صلہ رحمی کرنے کا اور جڑ کر رہنے کا، اس کا فائدہ انسان کو خود اپنے ہی لیے۔ رشتے جوڑنے، صلہ رحمی کرنا کیوں ضروری ہے؟ پہلے تو یہ یاد رکھیں کیونکہ یہ تعلق اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان بنایا، یہ اس کا فیصلہ ہے، میرا فیصلہ نہیں ہے۔ میں نے خود چوائس نہیں کیا، چوز نہیں کیا تھا میرے پیرنٹس کون ہوں، میرے بہن بھائی کون ہوں گے، یا میرے چچا تایا پھپھو خالہ کون ہوں گے۔ یہ اللہ کا لیا ہوا ڈیسیجن ہے، اس نے ہمیں یہ ریلیشنز دیے ہیں، اور ہمارا امتحان اس میں ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ نبھا کرنا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ بہت زیادہ اجر کا باعث ہے، بے پناہ اس کے فوائد ہیں، اور سب سے اہم حدیث جو کہ بہت زیادہ اس میں کوٹ بھی کی جاتی ہے اور اوتھینٹک حدیث ہے صحیح بخاری کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراغت ہو، یعنی اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر دراز کی جائے، تو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کیا کریں۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کو حقیقتاً ہم سب چاہتے ہیں، رزق میں فراغت، برکت، اور عمر میں برکت۔ رزق سے ہوپ فلی آپ سب کو کلیئر ہوگا، سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں ہم نے رزق کی ڈیفینیشن پڑھی تھی کہ رزق سے مراد صرف مال نہیں ہے کہ اس میں برکت کا ہونا، بلکہ رزق سے مراد ہر وہ چیز جو انسان کو عطا ہوئی وہ رزق کہلاتا ہے۔ اور زندگی میں ہمیں طویل عمر، زیادہ وقت کا مل جانا اور زیادہ رزق کا مل جانا، ہر چیز کی فراوانی ہونا، چاہے وہ صحت ہے، چاہے وہ علم ہے، چاہے وہ بیوٹی ہے، چاہے وہ اولاد کے اعتبار سے ہے، مال کے اعتبار سے، کسی بھی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر چیز کی فراوانی ہو۔ اس کے لیے جو ہمیں طریقہ سکھایا گیا ہے وہ ہے صلہ رحمی۔ جتنا بڑا کام اتنا بڑا اجر، جتنا مشکل کام اتنا زیادہ ریوارڈ، کیونکہ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے امپاسبل ہے کہ آپ کو سب کچھ بہت اچھا میٹھا میٹھا ملے، چوائسز کے اختلاف سے، اور اس کو بھی ہم انشاءاللہ تھوڑا سا دیکھیں گے، اختلافات آپس میں ہو تو ان کو ہم کیسے ڈیل کریں، کیا ہو سکتا ہے، اس کا حل کیا ہے۔ علماء نے اس حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے مختلف پوائنٹس دیے ہیں کہ کیا مراد ہے عمر میں اور رزق میں برکت سے۔ پہلی چیز تو یہ کہ حقیقتاً عمر لمبی ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے کسی کی عمر 40 سال ہو تو وہ 45 سال اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے۔ کچھ کے نزدیک عمر اتنی ہی ہوتی ہے لیکن اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ کیسے برکت؟ کہ نیکیاں زیادہ کرنے کے مواقع ملتے ہیں، ورائٹی مل جاتی ہے، مختلف نیکیوں میں حصہ ڈلتا ہے، وقت میں برکت ہو جاتی ہے۔ وہی کام جو کہ ایک فری، آزاد، سارے ریلیشن سے ہو کے گزار رہا ہوتا ہے، اس کا وقت ایسے ہی ضائع ہو جاتا ہے، اور ایک جو کہ لوگوں کے درمیان ہے، کبھی کسی کی مدد کی، کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کا خیال رکھ لیا، کسی سے پوچھ لیا، کسی کے غم میں شریک ہو گئے، کسی کی خوشی میں شریک ہو گئے، تو اس سے کیا ہوا کہ اس کی نیکیوں میں اور اضافہ ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو اور مواقع دیتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کی عمر میں، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تیسری اس سے مراد لی جاتی ہے کہ اس کو ایسے اعمال کی توفیق مل جاتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ ذکر کثیر باقی رہتا ہے، یعنی اس کو صدقہ جاریہ کے کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج بھی جو سلف صالح گزرے ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان کے ہم باتیں پڑھتے ہیں، اس سے ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں، اور پھر ہم وہ عمل کرتے ہیں تو وہ سارا اجر ان کو بھی پہنچتا ہے۔ تو وہ صرف اپنے دور میں نہیں جیے بلکہ آج بھی جی رہے ہیں، کہ جو ان کے بارے میں پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، وہ بھی اس پر عمل کی کوشش کرتا ہے، اس کے آثار باقی رہتے ہیں، مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر باقی رہتا ہے۔ اور کچھ کے نزدیک اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جب آپ نیکی کرتے ہیں
اور دوسرا اس کو دیکھتا ہے تو اس کو دیکھ کر وہ بھی کرتا ہے تو آپ کے لیے دوہرا اجر ہے اور آپ کا اجر بڑھتا جاتا ہے۔ تو رزق میں برکت، عمر میں برکت کب ہوگی؟ صلہ رحمی کرنے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور صلہ رحمی کرو کیونکہ یہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، تو جو میں معاملہ کر رہی ہوں چاہے مجھے سامنے اس کا کوئی پھل نظر نہیں آ رہا، کوئی نتیجہ نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ کے لیے، اور صلہ رحمی کرو کیونکہ یہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ آخری دنوں میں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت فرمائی تھی بار بار وہ تھی الارحام الارحام، اپنے رشتہ داریوں کا خیال رکھنا۔ پھر ابو ذر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی۔ ابو ذر فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں قرابت دار سے تعلق رکھوں اگرچہ وہ پیٹھ پھیرے، اگرچہ وہ چھوڑ دے۔ اور اس کے بارے میں لاسٹ ٹائم بھی میں نے یہ حدیث ڈسکس کی تھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو مل رہا ہے اس سے ملنا صلہ رحمی ہے، حالانکہ صلہ رحمی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بدلے میں صلہ رحمی کرنا صلہ رحمی نہیں ہے۔ وہ ہمارے گھر آتے ہیں، ہم ان کے گھر جاتے ہیں، وہ اچھی طرح ملتے ہیں، ہم اچھی طرح ملتے ہیں، وہ فون کرتے ہیں، ہم بھی فون کر لیتے ہیں، وہ آتے ہوئے کچھ گھر لے آتے ہیں، ہم بھی ان کے گھر جاتے ہوئے کچھ لے جاتے ہیں، وہ ہمیں اپنے بچوں کی شادیوں میں انوائٹ کرتے ہیں، ہم بھی کر لیتے ہیں۔ عدل بدل والی نہیں صلہ رحمی ہوتی۔ اچھا، رشتہ داری میں یاد رکھیں 3 ٹرمز یوز ہوتی ہیں، ان کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ ایک ہے صلہ رحمی، ایک ہے مکافات، اور ایک ہے قطع رحمی۔ صلہ رحمی ہر حال میں، چاہے دوسرا اچھا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ مکافات ہے صرف بدلے کے طور پہ کرنا، کوئی اچھا کرے تو اچھا کریں، کوئی برا کرے تو برا۔ اور قطع رحمی ہے کوئی اچھا کر رہا ہے، برا کر رہا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم تعلق کاٹ دیں۔ ان سب میں صلہ رحمی پسندیدہ ہے اور اسی لیے صلہ رحمی کی ٹرم یوز ہوتی ہے۔ مکافات بھی پسندیدہ نہیں ہے کہ صرف عدلے بدلے کا تعلق رکھا جائے، اور قطع رحمی تو کسی طور پر بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو تم سے جڑے، جو تمہیں دے تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو قطع رحمی کرے اس کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے۔ اچھا، اصل میں عذر کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا کیا بہانے ہوتے ہیں، کیا کیا ریزنز ہوتے ہیں تعلقات کو کاٹنے کے، یا کیا عذر کیا اسباب بنتے ہیں؟ یہ ہو سکتا ہے میں اس لیے ان کو ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں اور تھوڑا سا ڈیپ اس ٹاپک میں جانا چاہ رہی ہوں کہ آج کل کے فتنوں کے دور میں ہر خاندان میں یہ مسائل موجود ہیں۔ آپس کے قریبی بہن بھائیوں میں، آپس کے قریبی والدین کے ساتھ، اور اس کے علاوہ جو قریب ترین تعلقات ہیں ان میں ہم دراڑیں ڈال کر اپنے اپنے عذر لے کے بیٹھے ہوئے، کیا قیامت کے دن وہ ایکسیپٹیبل ہوں گے؟ اچھا، کیا عذر ہوتے ہیں؟ مثلاً ہم نے تو نہیں تعلق کاٹا، وہ نہیں ملتے ہیں، وہ نہیں فون کرتے، یا ہم کہتے ہیں ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ رشتہ داروں سے جڑنا کسی ضرورت کے لیے نہیں ہوتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ پھر بچوں کے رشتے میں قطع تعلق کی ہو جاتی ہے، رشتہ مانگا انہوں نے نہیں دیا تو چلو اب جینا مرنا سب کچھ ختم، اب ملنا ہی نہیں ہے۔ یا پھر چھوٹے بچوں کی وجہ سے لڑائیاں ہو جاتی ہیں، وہ معصوم جن کو کچھ نہیں پتا ہے، آپس میں ان کی لڑائی ہوتی ہے تو بڑے اس سے بڑھ کر لڑائی کر کے اور ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور سالوں نہیں ملتے ہیں۔ بڑوں کو بڑا بننا چاہیے، وہ تو چھوٹے ہیں، اور بچے تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خوب لڑ بھی لیں تھوڑی دیر بعد اکٹھے ہو کے کھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن بے وقوف والدین اور اکثر آپس کے رشتہ دار اسی پر ناراض ہو کر ناراضگیاں بٹھا کر ملنا ملانا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بڑا انسان زیادہ عمر یا زیادہ مال سے نہیں ہوتا، دل سے بڑا ہونا ضروری ہے۔ پھر ہمارے قطع تعلقی کے ریزنز اور کیا ہوتے ہیں؟ وراثت، جائیداد کی تقسیم،
مجھے میرا حصہ نہیں ملا، صحیح نہیں ملا، اس نے زیادتی کی، اس نے یہ کیا، اب ہم اتنے بے غیرت ہیں کہ ان کے پیچھے جائیں، ان سے پھر بھی ملیں، انہوں نے ہمیں دیا نہیں۔ یاد رکھیں انسان چیزوں سے زیادہ قیمتی ہیں، انسان چلے جائیں تو وہ نہیں ملتے، مال پھر مل جائے گا، جو آپ کی قسمت ہے وہ آپ کو مل گیا، جو دوسرے نے کیا وہ اس کا بیہیویئر ہے۔ حدیث بہت سخت اس بارے میں موجود ہیں کہ جس نے ایک بالشت بھر بھی کسی کا نہ حق لیا تو اس کو قیامت کے دن 7 زمینوں تلے دھسایا جائے گا۔ اتنا آسان نہیں ہے یہ معاملہ بھی، جس نے کیا اس نے ظلم کیا، غلط کیا، کہیں پر یہ اقرار نہیں ہے کہ دوسرا جو مرضی کرے تو کوئی بات نہیں، وہ اپنا ضرور بھگتے گا، لیکن میری طرف سے کسی طور پر بھی خرابی نہیں ہونی چاہیے، میرے کلام میں، میرے کہنے میں، میرے بولنے میں اس چیز کا بہت زیادہ فرق پڑتا ہے کہ میں کیسا رویہ شو کر رہی ہوں۔ اس کے بارے میں آتا ہے نا ایک کہ یہود ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم۔ آج کل ہم بھی ماڈرن سٹائل میں السلام علیکم کہہ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ لام کو بیچ میں سے مس کر دیا، السلام کی بجائے السلام بول دیا، السلام علیکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم، اور تم پر بھی۔ السلام عربی میں کہتے ہیں موت کو، تو یہود نے آ کر الفاظ کا الٹ پھیر کرنے کے تو ویسے ہی ماہر تھے، تو انہوں نے آ کر کہا تم پر موت ہو، السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم، اور آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم۔ عورتیں جذباتی ہوتی ہیں، اکثر ہم دوسرا کوئی کچھ کہے تو ہم کہتے ہیں کہ میرے منہ میں زبان نہیں ہے، میں نہیں جواب دے سکتی، وہ سمجھتی کہ اپنے آپ کو، اور ان کا کیا خیال ہے کہ مجھے نہیں کہنا آتا، مجھے نہیں بتانا آتا، میں نہیں مائنڈ کرتی، میں نہیں فیل کرتی، اور ہم 4 اور لگا کر جواب دیتے ہیں یا پیغام بھیجتے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا فوراً ایموشنل ہو گئی، وہ سمجھ گئی کہ انہوں نے اس طرح کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ تم پر موت ہو، تو آگے سے فوراً عائشہ رضی اللہ عنہا نے بولا تم پر موت ہو اور اللہ کی لعنت ہو اور اللہ کا غضب ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو اے عائشہ، نرمی اختیار کرو اور سختی اور بد کلامی سے بچو۔ دوسرے نے برا کہا ہے، دوسرے نے موت کی دعا دی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ حضرت عائشہ کو روک رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نرمی اختیار کرو اور سختی اور بد کلامی سے بچو۔ انہوں نے جواب دیا کیا آپ نے نہیں سنا جو انہوں نے کہا ہے؟ آپ کو نہیں پتا انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہیں لگا شاید پتا نہیں چلا۔ بہت دفعہ بہت سارے رویے، جملے، ایکسپریشنز کو اگنور کرنا ہوتا ہے اور اسی میں آپ کے لیے خیر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا جو میں نے کہا ہے؟ میں نے ان کی بات انہی پر لوٹا دی اور میری بات ان کے بارے میں قبول کی گئی ہے اور ان کی میرے بارے میں قبول نہیں کی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں وعلیکم کہہ دیا کہ تم پر بھی ہو، آپ نے پورا جواب نہیں دیا، آپ نے بس صرف وعلیکم کا۔ تو ضرورتاً ہلکا سا کہہ کر جس سے کہ بات ختم ہو جائے اس کو چھوڑ دینا، اسی میں بہتری اور خیر ہوتی ہے، اور یہی بہترین طریقہ ہے۔ پھر اور کیا عذر ہوتے ہیں ہمارے خطا رحمی کرنے کے کہ شوہر بیوی آپس میں ان کی نہیں بن رہی تو وہ اولاد کو کھینچتے ہیں، بیوی اپنے رشتہ داروں کی طرف، شوہر اپنے رشتہ داروں کی طرف۔ ایسے ہی جب شادیوں کا وقت آتا ہے تو شوہر چاہتا ہے کہ میرے بہن بھائیوں میں ہو، بیوی چاہتی ہے میرے بہن بھائیوں میں ہو۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اندر اپنے رشتہ داروں کی نفرتیں ڈالتے ہیں کہ تمہارے باپ کی ماں تو ایسی ہے، تمہارے باپ کی بہنیں تو ایسی ہیں، بھائی ایسے ہیں، اور ایسے ہی شوہر۔ تو اصل میں قطع رحمی خود والدین کروا رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے کوئی بچوں یا کسی اور کے متعلق نصیحت کرے، کچھ سمجھائے، کچھ بتائے تو اس پر ہم ملنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کو جو دل کرے کہیں، ٹو مچ انٹرفیئرنس پسندیدہ نہیں ہے۔ جب صلہ رحمی بولا جا رہا ہوتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ روز فون کریں، روز ان کے گھر جا ٹپکیں اور روز ان سے امید رکھیں کہ آپ کو کھانے بنا کے کھلائیں، اور روز کی آپ کے ایسے تعلقات رکھیں کہ بس دوسرے کا جینا مشکل کر دیں، اس کے ہر معاملے میں انٹرفیئر کریں۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہے۔ صلہ رحمی تعلقات کو جوڑے رکھنا، اپنے دل سے راضی ہونا ان کے ساتھ، اور جب ان سے ملاقات ہو، جب کوئی خوشی ہو، جب کوئی غم ہو، جب کوئی موقع ہو تو اس پر اچھی طرح سے
ان کے ساتھ پیش آنا، جب ان کو ضرورت ہو تو ان کی ضرورت کو پورا کرنا، اصل میں یہی صلہ رحمی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے اور کیا عذر ہوتے ہیں؟ مال و دولت زیادہ تو غریب کو اپنے سرکل میں انٹروڈیوس نہیں کراتے کہ یہ میری بہن ہے یا بھائی ہے، کہ اگر کوئی زیادہ نہیں افورڈ کر سکتا تو وہ امیر جو ہیں ان کو نہیں بلاتا کہ وہ کیا کہیں گے، ان کو ہم کیا دکھائیں گے، کیا سرو کریں گے، اور ان ریزنز کی وجہ سے ہم آپس میں ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے ہی جو سب سے بڑی آج کل کی کامن چیز ہے وہ ہے ایک دوسرے پر یہ الزام لگانا، اس نے مجھ پر تعویذ کیے ہیں، اس نے مجھے یہ کیا ہے، اس نے مجھ پہ جادو کیا ہوا ہے، اور فلاں فلاں فلاں۔ اور پھر ایک بہت سمپل سا ریزن ہم کہتے ہیں، بجائے اس کے کہ ملیں، غیبتیں ہوں، بد کلامی ہو، ناراضگیاں ہوں، اس سے بہتر ہے ملو ہی نہ، پوچھو ہی نہ ایک دوسرے کو۔ کیا یہ تمام عذر بہانے کل قیامت کے دن اس حدیث کو ہم پر صادق نہیں ہونے دیں گے کہ قطع تعلقی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا؟ اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں، اور حقیقتاً یہ بہت ہی پیاری بات ہے کہ اس دنیا میں ہم امتحان کے لیے آئے ہیں، اور ہمارا امتحان ان اختلافات کے ساتھ ہی ہے۔ امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگ اور مختلف مزاج رکھے ہیں، ہر دو کے مزاج بھی مختلف ہوتے ہیں، باپ کا بیٹے سے مختلف ہوتا ہے، دوست آپس میں، شوہر بیوی آپس میں مختلف ہیں۔ اگر سارے لوگ ایک طرح بولتے، ایک طرح سوچتے، ایک طرح کی چیزیں پسند کرتے تو پھر کوئی ٹیسٹ نہ ہوتا، پھر تو سارے ایک طرح کے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اختلافات سے بھر دیا ہے۔ باہم پیار کرنے والے بہت کلوز، ان میں بھی اختلاف ہوتے ہیں، عادات کے، مزاج کے۔ تمام لڑائی جھگڑے اختلافات سے جنم لیتے ہیں۔ تو پھر کیا ہم ان اختلافات کو، ان فرق کو مٹا سکتے ہیں جو اللہ نے ہم سب میں پیدا کیے ہیں؟ ہماری نیچر ڈیفرنٹ رکھی ہے، کسی کو کچھ پسند ہے، کسی کو کچھ پسند ہے، کسی کی کوئی اور ہیبٹس ہیں، کوئی اور عادات ہیں، کسی کی کچھ اور ہیں۔ کیا ہم ایک دوسرے کا مقابلہ اس طرح کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ نے ہر ایک میں فرق رکھا ہے، کوئی علم میں بہتر ہے، کوئی خوبصورتی میں، کوئی مال میں، کوئی کسی چیز میں۔ تو مجھے کیا کرنا ہے؟ میرے پاس اصل حل کیا ہے؟ کیسے میں اس کو لے کے چل سکتی ہوں؟ دوسروں کے ساتھ رہنا اور ان کو برداشت کرنا، اور ان کے ساتھ مزاج کو ملانا اور ان کی خیر خواہی کرنا، یہ مجھ پر لازم ہے۔ تو اس اعتبار سے میں کچھ پوائنٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی کہ کس طرح سے ہم خود کو قطع تعلقی سے بچا سکتے ہیں، کیا حل ہے ہمارے پاس، کیا کریں تو بہتر ہے۔ اور یاد رکھیں، ناراضگیاں، قطع تعلقیاں تو 3 دن تک اس کے بعد جائز نہیں ہے، کہاں یہ کہ سالوں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ کے لیے ملاقات چھوڑ دے، اس طرح کہ جب دونوں کا سامنا ہو جائے تو یہ بھی منہ پھیر لے اور وہ بھی منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے، جو پہلے السلام علیکم کہہ دے۔ دور کا چھوڑیں، قریب میں، گھر میں ایک میں رہتے ہوئے ناراضگیاں ہوتی ہیں، آپس میں بول نہیں رہے ہوتے، آپس میں رویے تلخ ہوتے ہیں۔ 3 دن کا موقع دینا یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، کیونکہ فطری طور پہ انسان کو جب غصہ آتا ہے تو وہ بہت کچھ ایسا کر رہا ہوتا ہے جو کہ اصل میں وہ سوچ بھی نہیں رہا ہوتا۔ تو 3 دن کی مہلت دینے کا اصل میں جو ایک حکمت ہے وہ یہ کہ غصہ انسان کا ٹھنڈا ہو جائے، اسے سوچنے کا موقع ملے، صلح کی طرف وہ مائل ہو جائے۔ 3 دن کی مہلت دی گئی ہے، لیکن 3 دن کے بعد تک ناراضگی رکھنا یہ ناپسندیدہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل میں ہم سب کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کچھ صلہ رحمی میں کر سکتے ہیں، ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے۔ سمپلی ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ اتنے حق ہیں، تو جو صلہ رحمی، جو رشتہ دار قریبی ہیں، ان کے حقوق کس قدر زیادہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اس کو دشمن کے حوالے کرے۔ جو شخص اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان سے کوئی مصیبت دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے اس کی ایک مصیبت دور کرے گا۔ آپ اپنے بھائی کی مدد کر رہے ہیں، اس کو کم نہ سمجھیں کسی بھی اعتبار سے۔
چاہے وہ کھانے میں بنانے میں مدد ہو رہی ہے، چاہے وہ کام کے اعتبار سے ہو رہی ہے، بچوں کے اعتبار سے ضرورت ہے، کچھ ایجوکیشن میں ضرورت ہے، کچھ مالی طور پہ ضرورت ہے، کسی بھی طرح سے ضرورت پوری کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ کوئی مصیبت دور کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی مصیبتیں، جس وقت انسان کو اشد ضرورت ہوگی، اس وقت کی مصیبتوں کو دور کرے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ تو کرنے کا کام کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر لیں۔ نہ ہم فرق مٹا سکتے ہیں، نہ ہم مقابلے کر سکتے ہیں، نہ جھگڑا حل ہے، تو پھر اعراض برتیں، چھوڑ دیں۔ کسی کے ساتھ کتنا بھی اختلاف ہو، کمیونیکیشن نہیں بند کرنا، رابطہ نہیں بند کرنا، کڑوی گولی اور کڑوا گھونٹ پی کر بس آگے بڑھ کر سلام کر دیں، کہہ دینا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ لازمی روز ملیں، ملنا ملانا کم کیا جا سکتا ہے لیکن ختم کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس بات کو سمجھیں۔ کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ آپ جائے تحفہ دیتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں، آپ کرتے ہیں، لیکن دوسرا کوئی رسپانس نہیں کرتا، تو ٹھیک ہے، اپنی طرف سے ضرور کوشش کر لیں۔ پھر لوگوں کو جیسے ہیں ویسے ہی قبول کریں کہ ان کی فطرت ایسی ہے، اختلافی طور پہ اللہ نے بنایا ان کو ایسا ہے۔ غلطیوں کے ساتھ قبول کرنا یہ بہت سارے جھگڑوں اور اس طرح کے مسائل سے انسان کو نکال دیتا ہے۔ یاد رکھیں پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، ہر ایک کے اندر خیر بھی موجود ہے، ساتھ شر بھی ضرور ملے گا۔ اگر شر پہ نظر رکھیں گے تو اس کے خیر سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، اور حقیقتاً جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، اس کی خیر ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ تھوڑا سا بھی اختلاف ہو جائے تو سارے اس کے شر والے پوائنٹس ہمیں نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جب پتہ چل جائے کہ دوسرے کو میرے اس عمل سے اذیت پہنچتی ہے، اسے وہ پسند نہیں ہے، تو اس کے سامنے وہ نہ کریں جو کہ ناراضگی کا، لڑائی کا، غصے کا باعث بنے۔ تو جہاں تک ہو سکے، جس حد تک ہو سکے، درگزر کا معاملہ چھوڑ دینا وہ ضروری ہے۔ کچھ اور حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی جو کہ ایک بھائی کے دوسرے بھائی کے ساتھ اور آپس میں سلوک کے اعتبار سے ضروری ہیں، جو کہ قطع تعلقی کو روکنے والی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کھلے چہرے سے ملنا، اچھی طرح سے ملنا، جو ہم اپنے دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں دوسرے کے بارے میں، وہی ہمارے ایکسپریشن ہمارے فیس پر آ رہے ہوتے ہیں۔ اور کبھی کبھار ہم کہتے ہیں کیا اب اتنا بھی ملنا، اس طرح سے ملنے کی ضرورت کیا ہے؟ حالانکہ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، بھلائی میں سے، خیر میں سے کسی چیز کو ہرگز حقیر مت سمجھو، چاہے تو اپنے بھائی کو کھلے چہرے کے ساتھ، اچھی طرح سے مسکرا کے، اسمائل کے ساتھ مل رہا ہے۔ پھر اسی طرح اپنے مومن بھائی کو خوش کر دینا اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ یہ طریقے سوچیں کہ کس طرح میں صلہ رحمی کرتے ہوئے دوسروں کو خوش کر سکتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر افضل عمل یہ ہے کہ تو اپنے مومن بھائی پر خوشی داخل کرے، کسی بھی طرح خوش کر دیں، کوئی میسج کر کے بھی کر سکتے ہیں، کچھ کھانا بنا کے بھی، کچھ وہ آ رہا ہے تو اس کی پسند کا کر کے، جو اس کو پسند ہے وہ، یا اس کی طرف سے قرض ادا کر دے، یا اسے روٹی کھلا دے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، افضل عمل اپنے مومن بھائی پر خوشی داخل کرے، یا اس کی طرف سے قرض ادا کر دے، یا اسے روٹی کھلا دے۔ پھر کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی جس انسان کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تو صلح ہے، لیکن کوئی تیسرا بندہ ہے اور آپ کو پتہ ہے اس کا، لیکن وہ اس کے بارے میں چغلیاں، غیبتیں اور بری باتیں کہی جا رہا ہے، اور آپ سن رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں کیا بولوں، ٹھیک ہے وہ ایسے سمجھتا ہے، تو وہاں پہ ضروری ہے، یہ حق ہے کہ آپ اس کا دفاع کریں۔ ترمذی کی حسن حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی عزت کا دفاع اس کے موجود نہ ہونے کے وقت کرے گا، وہ موجود نہیں ہے اور اس کی عزت خراب کی جا رہی ہے، اس پہ مذاق بنایا جا رہا ہے، اس پر اس وقت اگر وہ دفاع کرے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ ایسی نہیں ہے، وہ غلط فہمی ہوگی آپ کو، ایسے لگا ہوگا، ہو سکتا ہے اس ٹائم وہ غصے میں ہو سکتا ہے اس ٹائم اس طرح کا مسئلہ ہو گیا ہو اس لیے اس نے ایسے کیا ہو، اس کا ریوارڈ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے آگ کو ہٹا دے گا۔ یہ چھوٹا ریوارڈ ہے، اتنا بڑا ہے۔ اکثر ہم آگے سے کوئی رسپانس ہی نہیں کرنا چاہتے، جو بول رہا ہے بولتا رہے، جو کہہ رہا ہے کہتا رہے۔ پھر اکثر ہماری قطع تعلقی اور ناراضگی کے اسباب ہوتے ہیں جب ہم ٹوہ لگاتے ہیں، بچوں کو بھیجتے ہیں سنو ان کی آپس میں کیا بات ہو رہی ہے، خود سننے کی کوشش کرتے ہیں،
ایک لائیو سننے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسروں کے فون سننے کی کوشش کرتے ہیں، میسیجز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں، ریکارڈر لگا دیتے ہیں. کچھ ایسے کیسز بھی سننے میں آئے ہیں کہ ریکارڈر لگا کے اور سنا جا رہا ہے کہ بہو کیا بات کر رہی ہے یا فلاں کا فلاں سے کیا تعلق اور وہ کیا بات کر رہا ہے، اور پھر اس پر ناراضگیاں اور اس پر تلخیاں. پہلی چیز یہ کہ ہر کسی کی پرسنل زندگی ہے، اس میں جو وہ عمل کر رہا ہے اس کی اس سے پوچھ ہے، آپ سے نہیں. اس سے منع کیا گیا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو شخص کسی قوم کی باتوں پر کان لگائے اور وہ اسے ناپسند کرتے ہوں، اس کے کانوں میں قیامت کے دن سیسا ڈالا جائے گا. کوئی چھپ کے بات کرے، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کون اپنی بات کر رہا ہے، آپ اس کی باتوں میں جا کر وہ سنیں، کان لگائیں. اس کی سزا قیامت کے دن یہ ہوگی کہ اس کے کانوں میں قیامت کے دن سیسا ڈالا جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ ہے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جسے اس کا اپنا عیب لوگوں کے عیب سے روک دے. اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی کوشش میں رہیں کہ ہو سکتا ہے میری طرف سے غلطی ہو سکتا ہے میری طرف سے مسٹیک ہو، مجھ سے کچھ ایسا ہوا ہو جس کی وجہ سے ایسا ہو گیا. تو دوسرے کو ہمیشہ پازیٹیو سائڈ پر رکھیں جہاں تک ہو سکے. یہ باتیں کہنی بہت آسان ہے، لیکن ان کو کرنے لگے پتہ لگتا ہے کہ جب کوئی منہ موڑ کے جا رہا ہے تو اس کو مسکراہٹ کے ساتھ اچھی طرح مل کر اگلی دفعہ سلام کرنا. جو اپنے گھر اپنی خوشی میں بلا نہیں رہا اس کو بلانا اور اس کو ویلکم کرنا. جو آپ کو کچھ دے نہیں رہا اس کو دینا. اور اس کے بارے میں بھی ہمیں کلیئر احادیث موجود ہے کہ کوئی نہیں پوچھ رہا اور ہم پوچھ رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے. تھوڑا سا انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہم اور دیکھیں گے نیکسٹ کلاس میں اور اپنی ان آیات کو مکمل کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پسند کے مطابق معاملات کرنے کی توفیق دے اور ہمارے اخلاق کو اچھا کرے. قیامت کے دن سب سے وزنی چیز جو کہ انسان کے نامہ اعمال میں تول لی جائے گی اور اس کا وزن سب سے زیادہ ہوگا وہ انسان کا حسن اخلاق ہے. اسی لیے ہمیں اس کی بہت پیاری دعا سکھائی گئی ہے، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت. اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کی طرف ہدایت دے، رہنمائی کر، اور نہیں کوئی ہدایت دے سکتا مگر تو ہی. ہم نے یہ دعا یاد بھی کی تھی، ہوپ فلی کہ آپ اس کو اپنی دعا میں یاد شامل کیا ہوگا. اگر نہیں کیا تو ضرور اس کو دوبارہ سے یاد کریں اور اپنی دعاؤں میں شامل کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو اچھا کرے. عبادات تو بہت سارے کر لیتے ہیں، روزے بھی رکھ لیے، نمازیں بھی پڑھ لی، خود پہ جبر کر کے اور بھی بہت کچھ کر لیا. صحیح اصل امتحان انسان کا انسانوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور ہماری اصلاح کرے اور ہمیں طریقے سکھائے کہ کس طرح ہم جو ٹوٹے ہوئے تعلقات ہیں ان کو قائم کر سکیں. اور اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو اور ہماری نیتوں کو قبول کرے. ایک دفعہ تلاوت سنیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم مکمل کریں. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. آپ نے کیا سیکھا، کس چیز پر عمل کی کوشش کی؟ اسپیشلی اس ویک کا ہوم ورک آپ کا پریکٹیکل ہوم ورک ہے. آپ نے اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کیسے کی، اور صلہ رحمی، اگر سب کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں تو اگر کوئی روٹھا ہوا ناراض ہے ان کی صلح کرا دینا وہ بھی صلہ رحمی کے زمرے میں ہی آتا ہے. تو کوشش کریں، اس کو کریں اور لازمی شیئر کریں. ابھی آپ نے کیا سیکھا اس کو گروپ میں ضرور شیئر کریں اور اپنی اٹینڈنس اپنے گروپس میں مارک کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں، عمل میں اضافہ فرمائے اور ہم سب سے ہماری اس محنت کو قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.